بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری منگنی نواب احتشام الدین سے ہوئی تھی۔ منگنی کے موقع پر مجھے سونے سے لاد دیا گیا۔ یہ سونا اتنا زیادہ تھا کہ شاید کسی لڑکی کو اپنی شادی پر بھی اتنا بھاری زیور نہ ملا ہو۔ نواب احتشام الدین کی رفاقت پا کر میں بھی بہت خوش تھی۔ جب میری سہیلیوں کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر رشک کرنے لگی۔ یہ میرا پڑھائی کا آخری سال تھا۔ سہیلیوں نے کہا پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کالج کے آخری ٹرپ میں تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان دنوں ٹرپ پر جانا ایک غیر معمولی سی بات تھی، مگر میں نے امی سے منت سماجت کر کے ٹرپ پر جانے کی اجازت طلب کر لی۔ ہمارا یہ ٹرپ شمالی علاقہ جات کی طرف گیا تھا۔ سب لڑکیاں بہت خوش تھیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ہم لوگوں نے گھر سے لایا ہوا کھانا کھایا اور پھر گھومنے کے لیے ادھر ادھر نکل گئے۔ میں اور میری سہیلیاں ایک چشمے پر آ گئیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے خوب باتیں کی۔ باتوں باتوں میں میری منگنی کا ذکر ہوا تو میرے گالوں پر لالی چھانے لگی۔ سہیلیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مجھے منگنی کی انگوٹھی دکھانے کا کہا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو ایک سہیلی نے انگوٹھی میری انگلی سے نکال دی۔ اس انگوٹھی کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتی تھی۔ میں اس پر جھپٹی تو وہ پیچھے کو ہوئی۔ اسی چھینا چپٹی میں میری منگنی کی انگوٹھی دور جا کر گری۔ میری سہیلیاں مجھ پر ہنسنے لگی جبکہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور انگوٹھی کے پیچھے بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی انگوٹھی کو پتھر کی ٹھوکر لگی اور وہ نہ جانے کہاں گر پڑی۔ میری سہیلیوں نے مل کر انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، مگر انگوٹھی نے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ ایسے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ احتشام کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی انگوٹھی یوں غفلت میں کھو دی۔ سخت احساس ندامت ہو رہا تھا، مگر میری سہیلیوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش تو کی، لیکن جب نہیں ملی تو سب چپ ہو کر بیٹھی رہیں۔ مجھے اس بات کا بہت غصہ تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، ہماری واپسی کا وقت ہو گیا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار انگوٹھی کا خیال آ رہا تھا، بس جانے کو تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آخری بار جا کر انگوٹھی ڈھونڈ لی جائے۔ میں لڑکیوں کے جھرمٹ سے نکل کر چپکے سے اس طرف آ گئی جہاں انگوٹھی کھوئی تھی۔ میرے ذہن میں ترکیب آئی کہ میں تھوڑا نیچے جا کر دیکھوں تو شاید مجھے یہ انگوٹھی مل جائے۔ ڈھلان کے نیچے کا راستہ دوسری طرف سے ہو کر جاتا تھا۔ میں اس طرف سے اتر کر ڈھلان کے نیچے تو آ گئی۔ مجھے انگوٹھی وہاں پڑی ملی تو میں بہت خوش ہوئی۔ یوں لگا جیسے کوئی خزانہ واپس مل گیا ہو۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، 2-3 منٹ چلتی رہی، مگر مجھے سڑک کا وہ سرا نہیں ملا جہاں پر میں اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی تھی، بلکہ یہ تو ایک جنگل تھا جو شروع ہو کر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پریشانی عروج پر تھی، بس نکل جانے کا خیال بھی ذہن میں تھا، جبکہ انگوٹھی ملنے کی خوشی اب بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ پریشانی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے مجھے آدھ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا۔ شام ڈھلنے لگی، یہاں تک کہ مغرب کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا آج رات مجھے جنگلی درندے کھا جائیں گے۔ اسی اثنا میں مجھے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار ہی اس طرف چلی گئی تو دیکھا یہ ایک چشمہ تھا۔ چشمے کی ایک طرف کنواں بھی موجود تھا۔ یہاں سیمنٹ کی ٹنکی بنا کر کچھ نلکے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے تاکہ پانی بھرنے میں آسانی ہو۔ میں نے دیکھا کنویں کے پاس 2 خواتین بیٹھی تھیں۔ ان خواتین کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں اور مجھے اب یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے بھی فکر مندی کا اظہار کیا اور بولی اب تو جس بس پر تم آئی ہوگی وہ بھی چلی گئی ہوگی، سڑک یہاں سے کافی دور ہے، بہتر ہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہم صبح تمہیں تمہارے پتے پر پہنچا دیں گے۔ لڑکیوں کی بات معقول تھی کیونکہ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ بالآخر میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس گھر کی معمولی سی نوکرانیاں ہیں۔ مجھے سونے کے لیے بڑا سا کمرہ دے دیا گیا، مگر نیند کہاں آنی تھی، گھر والوں کی پریشانی ستائی جا رہی تھی۔ خدا جانے میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔
इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक खादिमा खाना लेकर आ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने 2 लुक़मे ज़हर मार किए और फिर पानी के 2 घूंट पीकर मुझे ऐसी नींद आई कि अगले रोज़ सूरज चढ़े मेरी आँख खुली। ये देखकर मुझे सख्त परेशानी हुई। मैं उठी तो सर में सख्त दर्द था। कमरे से बाहर गई तो एक खादिमा दरवाजे पर ही मिल गई। बोली, तुम्हें बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है। वो मुझे एक कमरे में लेकर गई। कमरे की सजावट महलों जैसी थी। यहाँ पर एक बड़े कद काठ की औरत बराजमान थी। मुझसे बोली, बेटी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। तुमने सरहद पार आकर अच्छा नहीं किया। मुझे पता चला है कि तुम दूसरे मुल्क से आई हो। तुम जानती हो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें 5-6 दिन यहीं रहना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक के हालात ठीक नहीं हो जाते। मेरा बेटा फौज में है, वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करेगा, मगर उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। 6-7 दिन तुम्हें बहरहाल यहीं रुकना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मामूली सी गलती मुझे इतनी दूर ले आएगी। सरहद पार ये मैं कहाँ आ गई थी। यहाँ से जाना नामुमकिनात में से एक था। बहरहाल बूढ़ी अम्मा के कहने पर मैं वहीं रहना शुरू हो गई। बेसब्री से हफ्ता पूरा होने का इंतज़ार करने लगी कि कब बूढ़ी अम्मा का बेटा आएगा और मुझे सरहद पार करवाएगा। मगर अब मैंने महसूस किया था कि रात को खाना खाते ही मुझे सख्त नींद आ जाती है। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहता। इस सूरत हाल से मैं परेशान थी क्योंकि ये अजनबी माहौल था। इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे कोफ्त हुई तो मैंने खाना ज़रा कम खाना शुरू किया। इससे ये हुआ कि मुझे नींद भी कम आने लगी। मैं रात को उठ जाती, कोशिश करती कि तहज्जुद की नमाज पढ़ूं और अपने अल्लाह से दुआ करूं कि मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। एक रात ऐसा ही हुआ। मैं तहज्जुद के लिए उठी थी, चैन नहीं आ रहा था। घुटन ज़्यादा बढ़ी तो मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा ये घर बहुत बड़ा था। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने कमरे से निकली थी क्योंकि यहाँ से निकलते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। बेइख्तियार मेरी नज़र ऊपर वाली मंजिल पर पड़ी जहाँ से रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी। नीचे वाली सारी मंजिल तारीकी में डूबी हुई थी। बेइख्तियार मेरे कदम ऊपर वाली मंजिल की जानिब उठ गए। मैं धीरे धीरे चलती हुई ऊपर आ गई। यहाँ सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद थे, गोया अंदर जाना ममनू था। मैंने एक कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरे कमरों में सामान बिखरा पड़ा है। छोटे छोटे डब्बे पैक किए जा रहे हैं और पैकिंग करने वालियों में ज़्यादातर ख़वातीन हैं। 1-2 मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। ये मंजर हैरान कर देने वाला था और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सभी लोग रवानी से उर्दू बोल रहे थे। इन सभी के लिबास भी ऐसे थे कि हमारे मुल्क के ही लगते थे। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया। फिर मैं सोचने लगी कि हवास बाख्तगी में ये तो भूल ही गई कि मैं जिस इलाके में आई थी वो तो भारत के बॉर्डर से काफ़ी दूर था। इन लोगों ने क्या मुझसे झूठ बोला था? अभी मैं यही सोच रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे बालों को जोर से खींचा, फिर साथ वाले दरवाजे को लात मारी और मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाया गया। ये एक काला मोटा आदमी था जिसने लड़कियों को मेरी जानिब मुतवज्जे किया और बोला, लड़कियों, इसे हमारे बारे में जानने का बहुत शौक हो रहा है, इसे सब कुछ बता ही दो। लगता है इसे इज्जत रास नहीं आती। उसने इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ बैठी लड़की ने मुझे तासुफ से देखा और बोली, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो ये लोग एक अच्छी जगह पर रख रहे थे, फिर तुम्हें क्या मसला था? हमारी जासूसी करने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने लड़की से कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है। बोली, यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जो तुम्हें कहा जाए वो खामोशी से करना। मैंने कहा, मैं शरीफ घराने की हूँ, ऐसा वैसा करने से पहले अपनी जान दे सकती हूँ। मेरी बात पर तंजिया हंसी हंसी और बोली, यहाँ सभी लड़कियाँ शरीफ घरानों की हैं, बस फ़र्क इतना है कि सभी यहाँ रहने पर मजबूर हैं। फिक्र न करो, तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। तुम्हारी इज्जत यहाँ महफूज है।
بے فکری سے رہ سکتی ہو۔ لڑکی کی بات پر میں نے سکھ کا سانس لیا، گو کہ سکھ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی بندہ فروشوں کے گروہوں سے یہ لوگ قدرے بہتر تھے۔ اگلے دن مجھے بڑی بی کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے 1 گھنٹے کی بات چیت میں مجھے یہی باور کرایا کہ اگر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسی دن کے بعد سے مجھے ایک آدمی کے پاس بھیجا گیا جو میرے بالوں کے مختلف انداز بناتا، مجھے ادائیں سکھاتا اور بتاتا کہ انگریزی میں بات کیسے کرنی ہے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے بندے ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں، وہ ہر جگہ میری مدد کریں گے۔ آدمی کی باتیں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اگلے ہفتے مجھے پینٹ کوٹ پہنایا گیا۔ اس ماڈرن لباس میں میں کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ساتھ میں مجھے ایک بیگ بھی دیا گیا۔ یہ بیگ لے کر مجھے ایئرپورٹ پر جانا تھا۔ یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ اب میں مختلف ملکوں میں جانے لگی۔ میرا روز کا معمول تھا کہ میں ایک ہی قسم کے بیگ اٹھاتی اور مختلف ملکوں کی سیر کرتی۔ مجھے کچھ اس کام میں مزہ بھی آنے لگا تھا، مگر پھر بھی خطرہ ہر وقت میرے سر پر منڈلاتا۔ کسی بھی وقت مجھے پکڑا جا سکتا تھا اور میری زندگی خطرے میں تھی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ پھر انہی لوگوں کے بدو سے مجھے معلوم ہوا کہ جب ان لوگوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے کارکنوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اب میں یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں بحرین سے پاکستان واپس آ رہی تھی تو وہاں پر ایئرپورٹ پر کچھ مسئلہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ساری فلائٹس میں تاخیر ہو گئی۔ طے یہ پایا کہ 1 ہفتے تک ایئرپورٹ بند رہے گے۔ میرا یہاں 1 دن کا قیام تھا۔ جب یہ قیام زیادہ لمبا ہوا تو مجھے ایک گھر میں لے جایا گیا۔ یہ اسی آدمی کا گھر تھا جس نے مجھے یہاں ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا۔ یہ آدمی اپنے حلیے اور شکل سے ایک عربی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عربیوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ عورتوں کے رسیا ہوتے ہیں اور بڑے ہی دل پھینک بھی ہوتے ہیں، جبکہ ان کی رحم دلی کے بھی قصے سن رکھے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس شیخ سے مدد لے کر رہوں گی، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہی کہ اگر یہ بھی انہی لوگوں کا آدمی ہوا تو میرا حال برا کر دے گا۔ لیکن پھر گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر تھا کہ میں ایک بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتی۔ موقع ملتے ہی میں نے زیدین کو بتا دیا کہ میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، میری زندگی کو خطرہ ہے، اگر وہ میری مدد کر سکتا ہے تو میں اس کی عمر بھر شکر گزار رہوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو پھر یہ عمر بھر مجھے ساتھ رکھے گا، لیکن اگر میں نے اس سے بے وفائی کی تو پھر اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھوں۔ وہ مجھے صرف ایک صورت میں بچا سکتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اور شادی کے لیے بھی اس کی پہلی 2 بیویوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ چاروں نہ چار مجھے اس کی یہ بات ماننا پڑی۔ اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ میں شادی شدہ ہو کر عزت اور شرافت کی زندگی گزارتی۔ کم از کم مجھے اپنی جان کے لالے تو نہ پڑتے۔ اب میں احتشام کو بھی بھول چکی تھی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا۔ زیدین سے شادی کے بعد میں اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے مجھے ایک اور جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ باہر نکلنے پر پابندی تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ زیدین بہت اچھا انسان تھا، اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ زیدین کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ زیدین کے معمولات میں ایک عجیب سی چیز تھی، وہ اکثر ہی رات کو اٹھ کر چھت پر بنے کمروں میں چلا جاتا اور وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی۔ کبھی لگتا کوئی عورتیں ہیں جو باتیں کر رہی ہیں۔ ایک رات مجھے تجسس ہوا کہ آخر زیدین کیا کرتا ہے جو ہر رات ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن میں نے زیدین کے کمرے میں جھانک ہی لیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس نے عورتوں والا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر بیٹھا اور انگلی پر تیل مل کر ناف میں لگایا، پاس رکھے صندوق سے گول مٹول سکے اٹھائے اور انہیں اپنے پیٹ پر رکھ کر عورتوں کی طرح رقص کرنے لگا۔
میرے لیے یہ منظر بہت حیران کن تھا۔ میں وہاں کھڑی رہ نہ سکی اور میرے منہ سے آواز نکل گئی، مگر موسیقی کی آواز تیز تھی، سو زیدین کو میری آواز نہیں آئی۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، زیدین مجھے معاف کر دو، مگر میں نے تمہیں رقص کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتانا پسند کرو گے؟ میری بات پر اسے غصہ بھی بہت آیا، مگر میں اس کے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ زیدین نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں ایک بیلے ڈانسر تھی، پیٹ میں سکہ رکھ کر ڈانس کرتی تھی، اور وہ اس وقت بھی رقص کی محفلیں کیا کرتی تھی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ یہی سے مجھے رقص کا شوق ہوا۔ جب میں بڑا ہوا اپنی ماں کو ناچتے ہی دیکھا۔ میری ماں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی تھی جو اس کے رقص کا ہی دیوانہ ہوا تھا۔ میرے اسی خاندانی پس منظر نے مجھے ایک رقاص بنا دیا۔ مجھے زیدین کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، مگر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی کہ زیدین میں کوئی بری عادت نہیں ہے، نہ ہی وہ نشہ کرتا ہے اور نہ اس میں کوئی بری عادت ہے۔ اتنی اچھی عادتوں کے بدلے میں ایک بری عادت مجھے قبول ہے۔